أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ گزشتہ خطبات جمعہ سے ان اعمال کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ جن کے کرنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اہل جنت کی خوبیاں اسی عنوان کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے ایاز رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کو من و عن محفوظ کر کے بیان کیا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 قسم کے افراد کا ذکر کیا ہے، 3 جنتی اور 5 ہیں جو جہنم میں جانے والے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اب جو جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے 2 قسم کے افراد مختصر تشریح سے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی ہے۔ عدل کرنے والا حاکم، جو اپنی قوم سے سچ بھی بولے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نیک کاموں کی توفیق دی جائے، ایسا حاکم اور اس کے جو ممد و معاون ہیں، اس کے ماتحت ہیں اس نظام کے اندر، ان سب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ حدیث میں جنت کی بشارت ہے۔ دوسری خوبی، عیال ذمہ دار ہے، کنبہ قبیلہ، گھر کا نان و نفقہ، بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، ضرورت مند ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال نہیں کرتا، کفایت شعاری سے کام کرتا ہے، کفایت شعاری سے زندگی بسر کرتا ہے، پاک دامن بھی ہے۔ ایسا جو بندہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں داخل ہو۔ اب تیسرا جنتی، نرم دل، کس کے لیے؟ فرمایا ہر مسلمان کے لیے، قریبی ہے اس کے لیے، رشتہ دار ہے اس کے لیے، اور جو رشتہ دار ہے اس کے لیے، جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں نرم ہوتے ہیں،
صدقہ و خیرات کریں گے، رشتہ داروں کو دیں گے، کوئی اور مانگے تو نہیں دیں گے۔ رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اگر آپ اوروں پر خرچ نہیں کریں گے تو اس طرح آپ دل کی سختی کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنوں پر بھی خرچ کریں اور بیگانوں پر بھی خرچ کریں۔ مومن آدمی جو ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، اور نرمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس چیز کا حصہ بنتی ہے اس کو خوبی والا کر دیتی ہے، اور سختی جس چیز کا حصہ بنتی ہے اس کو عیب والا کر دیتی ہے۔ مومن آدمی کو صرف مسلمانوں کے لیے نرم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسانوں کے لیے، کفار کے لیے بھی ایسا نرم ہو کہ اس کے عمل کی خوشبو سے وہ لوگ متاثر ہوں اور مسلمان ہو جائیں۔ اسی طرح مومن آدمی جو ہے اس کو جانوروں کے لیے بھی نرم ہونا چاہیے۔ جانوروں اور پرندوں کے لیے نرمی کرنے والا، ایسے بندے کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی، اور جس نے بلی کو باندھا اور وہ بھوکی مر گئی اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ تو طبعاً طبیعت کے لحاظ سے ایک مسلمان مومن آدمی کو نرم دل ہونا چاہیے۔ طبیعت کی جو سختی ہے، کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ شیطان کی بربریت کا اور اس کی گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور وہ نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اب یہ تو جنتی بندے کا وصف اور خوبی ہے۔ اب آئیے کہ وہ 5 افراد کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 5 بندے جہنمی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، معاشرتی جو ریپوٹیشن ہے اس کا بھی بڑا عمل اور دخل ہے انسان کی کامیابی کے اندر۔ جو آدمی شرم و حیا والا ہوتا ہے اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں اور میری اولاد اور میرے گھر میں رہنے والا کوئی بھی فرد، مرد عورت ایسا کام نہ کرے کہ ہماری جس سے عزت خراب ہو، محلے میں ہمارا نام برا ہو جائے۔ ایک جنازہ اٹھا، لوگوں نے تعریف کی، بہت اچھا آدمی تھا۔ اچھا ہونے کے لیے امیر ہونا شرط نہیں ہے، اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ نے اس کے آنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ غریب ہے، امیر ہے، اس کی بنیادی جو ضروریات ہیں اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر۔ وہ امیر ہے، وہ غریب۔ غریب ہونا عیب نہیں ہے، عیب ہے بے وقوف ہونا۔ وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، مومن آدمی جو ہے وہ عقل کا استعمال کرتا ہے۔ اب جنازہ اٹھا، لوگوں نے تعریف کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ مسلمان مومن آدمی جو تعریف کرتا ہے اللہ کے ہاں اس تعریف کی بھی بڑی حیثیت ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، فرمایا کسی بھی مسلمان آدمی کا جنازہ 40 ایسے افراد پڑھے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اللہ کو کہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی زندگی کے اندر بھی مسلمان مومن لوگوں کی گواہی اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتی ہے، اور میت کی صورت پر بھی اگر اس کے لیے گواہی دے، شہادت دے اور اللہ سے بخشش طلب کرے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتی ہے بات۔
اللہ قادر ہے چاہے اسے معاف کر دے، وہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر دے اور اپنے بندے کو معاف کر دے۔ ایک اور جنازہ اٹھا، لوگوں نے کہا یہ بڑا برا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہوا ہے؟ فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ مسلمان اور مومن بندے جو ہیں یہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ یہی وجہ ہے، میں ایک حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج پھر سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا، روزے رکھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، اور اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا فی النار، ایسی عورت اتنی عبادات کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ اور وہ عورت زبان سے تکلیف نہیں دیتی پر اتنی اس کی عبادات نہیں ہے، نفلی روزے نہیں رکھتی، نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، نفلی صدقہ و خیرات نہیں کرتی، لیکن ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اب اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی اللہ کی جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، اب جہنمی جو 5 افراد ہیں، ان میں سے پہلا بندہ جس کو ہم اپنی زبان میں گونگا شیطان کہتے ہیں، گونگا شیطان، فرمایا الضعیف الذی لا زبر لہ، اس کے سامنے اس کی اولاد گناہ کرتی ہے، وہ روکتا ہی نہیں، اختیار ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود زبان سے بھی ان کو نصیحت نہیں کرتا۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، کئی بندے اپنی اولاد کے بارے میں کہتا ہے جا کھجل ہوندا پھرے، جو مرضی کرتا رہے۔ نصیحت کرنا چھوڑ دے باپ، گھر کا ذمہ دار بزرگ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پر آپ کو مسئول بنایا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان کو نصیحت کرنا۔ ایسے ہی کئی عورتیں ہیں جو آوارہ مزاج ہوتی ہیں، جدھر مرضی منہ اٹھایا نکل گئی، بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے تو کدھر گئی، کہاں سے آئی، کہاں سے لائی۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے اولاد کے ہاتھوں میں کھلونے اور پیسے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کہاں سے لیے۔ ان کی بیویاں بڑی ساری چیزیں بازاروں سے لے آتی ہیں اور وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ میری آمدنی تو اتنی نہیں ہے اور میں نے یہ پیسے آپ کو دیے نہیں، یہ چیزیں کیسے آئی اور کہاں سے آئی۔ آپ لوگ بازاروں کے حالات کو بخوبی ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ جوتے اور کپڑے کی جو خواہش ہوتی ہے، جب یہ عورتوں پر غالب آتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو زنا بھی کروانا پڑے تو وہ چیزیں حاصل کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری بیٹیوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو الضعیف الذی لا زبر لہ، جو گونگا شیطان اپنی بیوی کو، اولاد کو نصیحت نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ کی جہنم میں جائے۔ کیا فائدہ تیری نمازوں کا؟ اچھا یہاں پر ہوتا کیا ہے، یہاں تو بچوں کو مارنا شروع کر دیتے، اٹھو نمازاں پڑھو۔ یہ مار کے ساتھ جو اسلام داخل کرنے کا کلیہ ہے، یقین جانیے یہ بالکل شیطانی حرکت ہے۔ اسلام دین محبت ہے، یہ محبت سے داخل ہوگا، یہ ڈنڈے سے داخل نہیں ہوگا، وہ ڈنڈا باپ کا ہو یا استاد کا ہو۔ لوگ بڑی خوشی سے دین کی طرف آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، وہ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کے لیے یہاں لاتے ہیں، اور تھانوں سے زیادہ مار مار کر ہم مولوی لوگ، اور اسی طرح ہماری شکایتوں پر پہلے استاد مارتا ہے، پھر جو کمی رہ جائے نا
وہ باپ کو کہتا ہے تیرے بچے میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، وہ بھی مارتا ہے، استاد بھی مارتا ہے، باپ بھی مارتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ مرنے تک اسلام اس کے اندر داخل ہوتا ہی۔ میں نے خود دیکھا ہے بچپن کے اندر مساجد میں ناظرہ پڑھنے کے لیے 8-10 بچوں کو قاری صاحب نے کان پکڑائے ہوئے ہیں، کسی پر پیپ کی مشق چل رہی ہے، کسی پر ڈنڈوں کی مشق چل رہی ہے۔ حضرات، یہ جو چیز ہے یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ آج وہ دور ہے، اولادیں اپنے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت نہیں کرتی، وہ کیسے برداشت کریں گی اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ کو؟ تو پہلا عمل جو انتہائی غلط ہے کہ ہم اسلام کو ڈنڈے کے ساتھ اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی اسلام اندر چلا جائے، بچوں کے اندر چلا جائے۔ نہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادی سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی شادی کیا ہے، بیوی کے ساتھ تجربے کرتا رہتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، طلاقوں تک بات چلی جاتی ہے۔ اچھا اللہ نے اولاد دے دی، اولاد کو کیسے پالنا ہے پتہ ہی نہیں، یا چھوڑ دینا یا مار مار کر ان کا حشر و نشر کر دینا۔ آپ بادشاہ سلامت نہیں ہیں کہ آپ حکم دیں اور آپ کا ننھا منھا بچہ ویسے ہی منہ ہو جائے۔ آپ اس کے ساتھ وہ عمل کریں، نماز میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، کھانے میں اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، کھلائیں، اس کو کھلانا سکھائیں، غسل کرنا سکھائیں، نماز پڑھنا سکھائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھائیں، لباس پہننا سکھائیں، حتیٰ کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو استنجا بھی اور غسل جنابت بھی سکھائے، بتائے اس کو۔ یہ کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نسل اسلام سے دور ہے، ایک بات، بلکہ آپ نہیں، ہم مولویوں کے بچے بھی۔ دوسری بات، ایک تو ہے نا تشدد کرنا، دوسری بات جو ہے کہ وہ اولاد کو نصیحت ہی چھوڑ دینا، یہ دونوں افراط و تفریط ہے، یا تشدد کرنا ہے یا کچھ کہنا ہی نہیں۔ مرتے دم تک بھی اپنی اولاد کو نصیحت نہ چھوڑنا، قادر ہونے کے باوجود اگر اولاد کو نصیحت چھوڑ دیں گے، ایسے بندے کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ جو بندہ گونگا شیطان بن جاتا ہے، انہوں نے کھجل دے گا، جوان ہو جائے پھر بھی، بچوں والا ہو جائے پھر بھی آپ اس کو نصیحت کرتے رہے، بیٹا ایسے ہو، ایسے کیا کر، بیٹا یہ اللہ کی بات ہے، یہ اس کے رسول کی بات ہے، اس کو اپنے تجربات بتائے۔ تو یہ پہلا بندہ جو گونگا شیطان بنے گا، عبادات کے باوجود وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ دوسرا بندہ فرمایا خائن، جو بندہ خیانت کرنے والا ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم میں جائے گا۔ اب بڑی ساری چیزیں خیانت ہے، لیکن میں چند بری جو خیانتیں ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ بری خیانت، سب سے بری خیانت ہے کہ خامد جو ہے اس کی عزت اور اس کے گھر کا تحفظ کرنا اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے، اور خامد کے ہوتے یا غیر شادی شدہ لڑکی ہے، باپ کی کفالت میں رہتی ہے، تو وہ کسی سے پوشیدہ دوستی کر لے، جنسی خیانت سب سے بدترین خیانت ہے۔ خائن مرد ہو، خائنہ عورت ہو، اور یہ میری نصیحت جامعہ محمدیہ کے ممبر کی نصیحت اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اپنے بچوں کو سونے کے نوالے کھلاؤ، کھلاؤ۔ خوش ہوتا ہے بادشاہ کہ بندہ جب اچھا رزق اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، ان کو اچھا لباس پہناؤ، اس پر بھی اجر ہے۔ ان سے کھیل کود یعنی کھیلنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، اس پر بھی اجر ہے۔ کہ آپ کا جو بچہ ہے
وہ آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھے، یہ نہ سمجھے کہ میں ہٹلر کے پاس بیٹھا ہوں۔ دوستانہ ماحول ہونا چاہیے۔ لیکن ایک جو چیز ہے وہ اپنے بچے کے دماغ میں سے نکال دیں کہ بیٹا اور بیٹی، آپ نے خامد اور بیوی کا انتخاب خود نہیں کرنا، وہ ماں باپ نے کرنا ہے۔ یعنی کہ خود ہی سیٹنگ کرتے پھریں، لڑکا اپنی بیوی جو ہے وہ خود ہی تلاش کر لے، اور لڑکی جو ہے، اب ہوتا کیا ہے یقین جانیے 99.99% فتنہ۔ محبت کی شادی میں ہوتا کیا ہے، لڑکی کی کوشش ہوتی ہے منڈا پٹ کے میں لے جائیں، اور والدین جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے ہمارے بیٹے سے دور ہو جائے۔ اسی پراکسی وار میں گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کے نقصان ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو 99 خوبیاں اور 99 سہولتیں دیں، لیکن ایک کہ بھائی بیٹی بیٹے کے لیے لڑکے اور لڑکی کا انتخاب جو ہے وہ والدین نے کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ والدین۔ آج جو ہے ہمارے بھی کئی دوست ہیں، کہتے نہیں بچہ جو ہے اس نے کہا جی میرے ساتھ لڑکی پڑھتی ہے، فتنوں کے سوا اس میں کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، سب سے بری خیانت جو ہے وہ جنسی خیانت ہے۔ دوسری جو خیانت ہے وہ مال کی خیانت ہے، کہ آپ اپنے باپ کے مال میں خیانت کریں۔ دو بھائی شریک ہیں، بھائی اس پر اعتماد کرتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے۔ آپس میں مختلف شریک ہیں کاروبار کے اندر، ان میں سے کوئی بندہ خیانت کرتا ہے، یہ بدترین خیانت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسری خیانت دشمن ملک ہے، اپنے علاقے کے جغرافیائی، قومی، وطنی، ریاستی جو راز ہیں ان کو دینا۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اسلام کے اندر اس خیانت کی سزا بھی قتل ہے، کاٹا لا دے دا۔ اس طرح کی حرکت سے ملک کا، مسلمان ریاست کا نقصان ہوتا ہے۔ تو خائن آدمی، وہ جنسی خائن ہو، زنا بدکاری کا خائن ہو، خائن آدمی مال کا خائن ہو۔ اور یہاں پر ایک بشارت سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شریکوں میں شریک ہوتا ہوں، جو بزنس پارٹنر ہے میں ان کا پارٹنر ہوتا ہوں، جب تک کوئی ان میں سے خیانت نہیں کرتا میں اس کاروبار کا حصہ رہتا ہوں۔ اب خائن کے بعد اب یہ دو جانبی، تیسرا بسر فرمایا والکذاب، جھوٹ بولنے والا، بلا وجہ جھوٹ بولنا، ماں باپ سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، بچوں سے جھوٹ۔ لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے سنا ہے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، میں رستے میں چاہ رہا جامع ہونا پیا، اللہ کے بندے اس کو بتا میں نماز پڑھنے لگا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، میں آتا ہوں۔ واش روم کے اندر بیٹھ کر میں پڑھ گیا تو بھی پہنچ جا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں، لوگ بلا وجہ، ایک ہے نا جان کا خطرہ ہے، مال کے نقصان کا خطرہ ہے، بلا وجہ بلا ضرورت جھوٹ بولنا۔ اور سب سے بڑا جو برا جھوٹ ہے وہ سٹیٹس کے بارے میں۔ رشتہ جب کرنا ہوتا ہے نا، 90% لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ لڑکے، میں 10% کی بات میں نے پہلے ہی مستثنا کر دیا ہے۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ کرتے ہوئے سٹیٹس نہیں دکھاتے، ایسے بھی اچھے لوگ بھی ہیں،
مال نہیں گنتے گنواتے، ہمارا ادھر بھی پلاٹ ہے اور ہمارا ادھر بھی پلاٹ ہے اور ادھر بھی کوٹھی ہے اور وہ ہم نے کرائے پر دی ہوئی ہے اور اتنی گاڑیاں ہماری، وہ فلاں لے کر گیا ہے، وہاں پہ بھی ہماری انویسٹ ہے اور باہر بھی ہے۔ 90% جھوٹ ہے، اور اس کی خرابیاں وہ آپ کے سامنے۔ کوئی بندہ بھی ہم میں سے ان قباحتوں سے ناواقف نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کے کیا نقصانات ہیں۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ایسی لڑائی شروع ہوتی ہے میاں بیوی کی، مرنے تک ختم ہی نہیں ہوتی، ان جھوٹوں پر جن جھوٹوں کی اساس اور بنیاد لڑکی اور لڑکے کے والدین رکھ دیتے ہیں۔ تو بلا وجہ جھوٹ بولنا، ایسا بندہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں۔ من حیث القوم، غور کیجئے گا، من حیث القوم، ہمیں جس طرح راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے، من حیث القوم ہمیں مداحیہ چیزیں سننے کا شوق ہے، حتیٰ کہ اس شوق نے مسجدوں کو بھی پامال کر دیا ہے۔ مسجدوں کے اندر مولویوں نے تھیٹر چلائے ہوئے ہیں۔ من حیث القوم، ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے موٹر سائیکلیں اٹھا اٹھا کے پٹریاں اور پھاٹک پار کرتے ہیں، آگے کیا کرنا ہے؟ وہ آگے جا کے پاویں فلم ویکھے، پاویں مداری ویکھے، جو مرضی۔ اسی طرح یہ جھوٹ بولنا، یہ ہماری اکثریت کا شیوا ہے۔ اللہ کے لیے اس کو زندگی سے نکالیں۔ مومن آدمی سچا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور قیمتی بات، ایسا سچ جو تباہی پھیر دے، ایسے سچ سے وہ جھوٹ اچھا ہے جو لوگوں کو ملا دے۔ اسلام میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول کر آپ میاں بیوی میں صلح کرا دیں، آپ دوستوں میں صلح کرا دیں، جھوٹ بول کر آپ رشتوں کو جوڑ دیں، بہن بھائیوں کو جوڑ دیں، یہ ایسا جھوٹ بہتر ہے۔ کس سے؟ ایسے سچ سے لوگوں نے پھر سچی گالیں کرنی پہندی ہے، وہ بھائی نہ کر جس سے لڑائی ہو جائے، نفرتیں پیدا ہوں، دوریاں پیدا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستوں، اب یہ 3 وصف ہیں جو جہنم میں جانے والے لوگوں کے ہیں۔ ایک پہلا کہ جو گونگا شیطان ہے، دوسرا جو خائن ہے، تیسرا جو جھوٹا ہے، بلا وجہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں، چوتھا جو آدمی ہے جو متکبر ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، تکبر وہ قومیت کا ہو، وطنیت کا ہو، وہ رنگ کا ہو، مال کا ہو، منصب کا ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے سارے جو علماء ہیں وہ بھی اس چیز کا شکار ہیں۔ ہم قیامت کا دن ہوگا، ایک عالم کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، کیا کیا ہے؟ یا اللہ میں نے بڑے واز کیے، بڑا قرآن سنایا، بڑا تیرا دین سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ دنیا کے اندر تجھے علامہ فہامہ شیخ الحدیث حضرت کہا جائے، تو لوگوں نے کہہ دیا تیری محنت کا صلہ تجھے دنیا کے اندر ہی مل گیا، محبوب عوام ہے تو، خطیب عرب و عجم ہے تو، مناظر اسلام ہے تو، تجھے دنیا کے اندر یہ سب کچھ مل گیا۔ آج میری عدالت کے اندر تیرے لیے کچھ بھی۔ یقین جانیے میں دیکھتا ہوں لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ 2 ہاتھ لگاتے ہیں، حضرت جی 2 پورے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، یہ مصافحہ ہے، یہ تکبر ہے۔ ہم نے لوگوں کو اپنی عمل سے دین سکھانا اور سمجھانا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ایسے ہی، اور میں کو تھوڑا نوکر ہوں، اگر تو نے منبر اور مصلی پر کھڑا ہونا ہے تو امت
مسلمہ کا 24 گھنٹے کے لیے سرونٹ ہے. جب تیری ضرورت پڑے تو حاضر ہے. تیرے سونے کا وقت ہو، کوئی امتی آیا ہے، جنازہ ہے، چل جنازہ پڑھا. اذان دینے کی ضرورت ہے، چل جا کر اذان دے. مسجد کھولنے کی ضرورت ہے، چل چل کے مسجد کھول. یہ اللہ کی نوکری ہے. ٹھیک ہے کہ ہم بندوں کے ملازم نہیں ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کی 24 گھنٹے رہنمائی کرنا یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی. ان کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی. یقین جانیے، ایک عالم دین، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نکاح پڑھا دیں میری بیٹی کا، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں نکاح پڑھاؤں. مولوی جڑے نے سیپی بن کے جا کے پہلا بہ رہتے رہے، ایسی بات نہیں ہے. بیٹیاں جو ہیں وہ قوم کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں سانجھی ہوتی ہیں. وہ تو اپنی ذمہ داری کے لیے بیٹھا ہے. یقین جانیے واللہ العظیم ان کی بیٹی کا نکاح تھا، میں وہاں شامل تھا، اور جس حضرت نے نکاح پڑھانا تھا وہ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ بات سمجھائی کہ عالم دین کا موقع پر موجود ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور جس نے نکاح پڑھانا تھا وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو. وہ شخصیت جو بہت بڑی شخصیت ہے. یعنی جن چیزوں کا ہم تکلف کرتے ہیں، صحابہ میں یہ تکلف نہیں تھا کہ بھائی نکاح پڑھانے کے لیے بڑے حضرت علامہ آئیں، پروفیسر آئیں، کوئی ملکی لیول کی شخصیت آئے، یا ہم جا کے امام کعبہ سے نکاح پڑھائیں. صحابہ میں یہ تکلفات نہیں تھے. یہ ساری بناوٹی چیزیں. بادشاہی مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، پشاور فلاں مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اور وہاں پر یادگاری جو ہے وہ ویڈیو بن رہی ہے. یہ جہالتیں جن کی دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں. تو تکبر مال کا ہو، علم کا ہو، نسب کا ہو، چمڑی کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. میرے بھائیوں، اب یہ 5 چیزیں آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطبہ دیتے ہوئے. آخری جو فرمایا والفحاش، گندی باتیں کرنے والا. یہ گندی جگتیں لوگ سنتے ہیں، ہنستے ہیں، گندی جگتیں مارتے ہیں. بڑی بڑی معزز قومیں ہیں، لوگوں نے ان کو جگت باز مشہور کر دیا، فیصلہ آبادیوں کے بارے میں مشہور کر دیا. نہیں، ایسا نہیں. ان میں علماء بڑے بڑے باوقار قسم کے لوگ ہیں. تو فحش گوئی کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا، گندی چیزوں کو سننے والا، فحاش جو ہے، جس کی زبان پاکیزہ نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل ہو سکتا نہیں. آپ ذرا غور کیجئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ، میں اشارتاً یہ بات کرنا چاہتا ہوں وقت کے اختصار کے پیش نظر، ان کا جو قد ہے وہ پست تھا، قد چھوٹا ہے. تو ایک دوسری بیوی نے، ام المومنین نے کہا ٹھنگنی، پست قد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتنی کڑوی اور غلط بات ہے، اگر سمندروں میں اس کو ملا دیا جائے ساری زمین کا جو پانی ہے سمندروں کا کڑوا ہو جائے. ایک طنز کا جو نشتر ہے وہ کتنا زہریلا ہے. اللہ کے لیے بیمار دل جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ گندی باتیں سننا اور گندی باتیں کرنا، گالیاں دینا، گالیاں لینا. مومن آدمی ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے لیے زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کرے. اب یہ 5 باتیں میں پھر دہرانے لگا ہوں. سب سے پہلا، وہ شخص جو گونگا شیطان ہے، وہ اولاد کو، بیوی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتا. دوسرا، وہ بندہ جو خائن ہے. تیسرا، وہ بندہ جو متکبر ہے. چوتھا، وہ بندہ جو جھوٹا ہے. اور 5واں، وہ شخص جو فحاشی بولنے والا اور سننے والا ہے. کوئی بندہ کرے اسے روک دیں، چھوڑ یار،
کیسی فضول باتیں کرتا ہے. تو یہ خوبیاں اپنے اندر، اصل میں اب یہی 5 کام آپ الٹ دیں گے کہ انسان امر بالمعروف کرے گا تو جنت میں جائے گا، انسان سچ بولے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں. تکبر نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں. اسی طرح فحاشی نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا؟ خیانت نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو یہ سیدھے کام کرے تو جنت میں، اور یہی اگر کام گناہ کی صورت میں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زبانوں کو قرآن سے، سنت سے، سچائی سے، حیا سے مزین کر دے. اللہ ہمیں نفس کے تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں خیانت اور جھوٹ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی گونگا شیطان نہ بنائے.